درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ سیدہ نرجس بنت سید فقیر حسین اور آج انتقال کر جانے والے شیخ امتیاز آف لانگ آئلینڈ بخاری فیملی کے جمی مرحومین مرحومات کل مومنین مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى روح المرحومة المغفورة سيدة نرجس بنت فقير حسين وسائر المنظورين، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح
العالمین لتراب مقدمه الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم وظالميهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشکورا. صلوات. سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، ناظرین و ناظرات، آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام جو انعقاد پذیر ہو رہی ہے، یہ مرحومہ و مغفورہ سیدہ نرجس بنت سید فقیر حسین کے ایصال ثواب، بلندی درجات اور سوئم کے سلسلے کی ہے، جو ہمارے برادران سید معین حسین شاہ بخاری اور میجر ریٹائرڈ تنویر حسین شاہ بخاری، انور حسین شاہ بخاری کی والدہ ماجدہ، جن کا پرسوں انتقال ہوا اور کل تدفین ہوئی بہشت زہرا نیو جرسی میں. اللہ عز و جل سے محمد و آل محمد کے طفیل میں، خاص طور پہ بی بی پاک کے ایام شہادت ہیں، سیدۃ النساء العالمین کے طفیل میں دعا کرتا ہوں اللہ مرحومہ و مغفورہ کی آخرت کی منزلوں کو سہل و آسان فرمائے. پسماندگان کو، فرزندان ارجمندان، دو دختران نیک اختران، بہوؤں کو، گرینڈ چلڈرن کو، اعزا و اقربا کو اللہ صبر جمیل اور اس مجلس کے انعقاد پر انہیں ناظم مجلس، ذاکرین مجلس، ناظرین و ناظرات کو اجر و جزا عنایت فرمائے. ہمارے بہت ہی مخلص، سنسیئر، ریسپیکٹڈ، محترم کمیونٹی کے بھائی، دوست امتیاز شیخ آج انتقال کر گئے، ان کو بھی اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. حضرات و خواتین، آج کی گفتگو منازل آخرت نمبر 100 ہے. آج کے ساتھ ہی یہ عنوان کسی حد تک اختتام پذیر ہو جائے گا. کم علمی کی وجہ سے، کوتاہ بیانی کی وجہ سے اس عنوان کا حق ادا نہیں ہو سکا. تاہم ہم حوزے کے طلبہ کہتے ہیں ما لا یدرک کلو لا یترک کلو. اگر 100% امید نہ ہو، یقین نہ ہو کہ حاصل ہوگا، تو 100% کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے.
اس نیت خیر کے باعث اور سبب اس فقیر نے یہ عزت حاصل کر لی کہ چھوٹی بڑی ڈیوریشن کی جو مجالس تھیں تقریباً 4 سال کے عرصے میں 100 مجالس آج اختتام پذیر ہو جائے. آج کی مجلس میں سب سے پہلے تو میں ایک تھارولی نظر مارنا چاہتا ہوں اور آپ سب حضرات و خواتین کو بشمول اپنے ریمائنڈر دینا چاہتا ہوں اور پھر کچھ صورتیں آیتیں بلکہ پڑھوں گا. اگرچہ میں دیکھ رہا تھا کہ پورے قرآن کی اگر ریلیٹڈ آیات و سور کو پڑھا جائے اور ان کی تشریح اور تفسیر وضاحت کی جائے تو 100 مجلس اور درکار ہے، مگر بحمداللہ آج اس عنوان کو یہاں ختم کر دیا جائے گا. تھارولی جو میں گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں، اولاً یہ ہے کہ منازل آخرت میں اگرچہ قبر کو حضور پاک نے ارشاد فرمایا القبر اول منازل الآخرہ، اور قبر ہی کے بارے میں فرمایا القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. قبر خود اٹ سیلف جنت بھی بن جاتی ہے اچھے لوگوں کے لیے جیسے مرحوم و مغفورہ مؤمنین و مؤمنات سادات کرام، اور جہنم بھی بن جاتی ہے منافقین کے لیے بدکاروں کے لیے. القبر ینادی کل یوم بخمس کلمات. مجالس کے دوران اس حدیث مبارکہ کو پیش کیا گیا مگر دوسرا پورشن پیش نہیں کیا گیا کہ قبر ہر روز پکارتی ہے، مرنے والوں سے، اپنے اندر آنے والوں سے گفتگو کرتی ہے، کہتی ہے انا بیت الوحدت فاحملوا الی انیسا، میں تنہائی کا گھر ہوں اور آنے والوں تم تنہا رہنے کے عادی نہیں ہو، میرے اندر آنا تو مونس و غمخوار لے کر آنا. وَأَمَّا الْأَنِيسُ فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ. حضور نے وضاحت فرمائی، یہ دوسرا پورشن آج بتا رہا ہوں. پوچھنے والوں نے پوچھا سرکار انیس، مونس، غمخوار، دوست، رفیق، صدیق کون ہوگا؟ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ قبر میں اکیلے نہ رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو. سورتیں اور آیتیں دل بہلانے کے لیے قبر میں ممد و معاون ثابت ہوں گی. دوسرا جملہ جو قبر کہتی ہے انا بیت الظلمت فاحملوا الی سراجا، میں ظلمت کا گھر ہوں، میں ظلمت ہی ظلمت ہوں، یعنی اندھیری. آپ میں سے بہت سارے میرے بھائی بہن بزرگ خرد واقف ہیں، بعض لوگوں کو ڈارکنیس میں، تاریکی میں، کمرے میں، گھر میں، اسٹوڈنٹس کو ہاسٹلز میں، مریضوں کو ہاسپٹلز میں، مسافروں کو بس کے ڈبوں میں، بس کی سیٹوں پر، گاڑی کے ڈبوں میں، جہازوں میں
बाज को पूरी डार्कनेस से हौल खौफ पैदा होता है, जैसा बाज लोग लाइट में नहीं सो सकते, बाज लोग पूरी डार्कनेस में नहीं सो सकते। मैं अंधेरी कोठड़ी हूं, मेरे अंदर आना तो चराग लेकर आना। अब सिराज क्या है? वह सिराज हो, क्या चीज है जो जो चराग बनेगा कब्र का? फरमाया फसलातुल लैल वस्सलातु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नमाज तहज्जुद कब्र में रोशन करने वाला चराग, रोशनी कर देगा, खौफ नहीं आएगा, डर नहीं लगेगा। जैसे आप बेदार होते हैं तो पहला काम जो आप करते हैं वो बटन दबाते हैं कि लाइट को रोशन करें, वहां लाइट रोशन रहेगी। अगर आप तहज्जुद की नमाज शुरू कर दे, जैसा कि सैयदतुन निसाइल आलमीन की वसीयत मैंने परसों पढ़ी थी और कल भी मैंने अर्ज किया था कि बीबी फरमाती हैं अपने शौहर नामदार से कि या अबल हसन, मेरे पास एक शीशी है, इसे मेरे कफन में रख दीजिएगा। इस शीशी में मैंने वो आंसू जो याद खुदा में, तहज्जुद में, क़ियामुल लैल में, सहर के वक्त बहाए हैं, याद इलाही में, उन्हें जमा किया। ये आंसू कब्र में, बरज़ख में, महशर में काम आएंगे। और दुरूद पढ़ते रहे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने तो ऐसी रिवायतें देखी हैं कि जो शख्स जुमा के दिन एक मर्तबा दुरूद पढ़ ले, अल्लाह उसके 80 साल के गुनाहों को माफ फरमा देता है। मैंने करामात दुरूद पर एक ज़ख़ीम किताब लिखी है। इतनी मोटी किताब उर्दू में किसी ने नहीं लिखी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मैंने रिवायतों के अंबार लगा दिए, फ़वाइद के, बरक़ात के, करामात के, बेनिफिट्स के। अल्लाह करीम हम सब की कब्रों को बशमूल मरहुमा मग़फ़ूरा सैयदा नरजिस बिनते सैयद फ़कीर हुसैन को रोशन फरमाए। तीसरा जुमला जो कब्र कहती है, कब्र कहती है अना बैतुत तुराब। बाज़ रिवायात में तुरबत भी है, अना बैतुत तुरबत। पहले जो रिवायत नकल की थी उसमें तुरबत अर्ज किया था, एक रिवायत में बैतुत तुराब भी है। अना बैतुत तुराबे, मैं मिट्टी का घर हूं। फहमिलू इलैया फिराशा, ऐ मेरे अंदर आने वालों बिस्तर लेकर आओ। बिस्तर, बेड। वो बेड क्या होगा? फरमाया फल अमल सालिह। अगर चाहते हो कि आपके लिए एक बेहतरीन बेड बिछा दिया जाए, वो सीधा भी ना हो, पुराना भी ना हो, आप उसमें से गिरे भी नहीं, कमर में दर्द वाली शिकायत भी ना रहे, वहां रिलैक्स किंग साइज बेड हो मसलन। अगर आप चाहते हैं इस तरीके से अमल साले करें, नेक काम, मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन,
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ چوتھا جملہ جو قبر کہتی ہے، قبر یہ کہتی ہے انا بیت الحیات، میں ہوں سانپوں کا گھر۔ بعض میں والاقارب بھی ہے، بعض روایتوں میں ودود بھی ہے۔ دود کہتے ہیں انسیکٹس، اقارب کہتے ہیں بچھوؤں کو۔ یہ روایت جو آج بیان کر رہا ہوں اس میں سانپوں کا ذکر، میں سانپوں کا گھر ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، حضور سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم جب اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں تو وہاں تو سانپ بچھو نہیں ہوتے، کہاں سے آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مرنے والا اپنی بد کلامی، فحش کلامی، گالی گلوچ، سلینگ لینگویجز، دل دکھانے والے ڈائلاگز کے سبب سانپ اور بچھو اپنے جنازے کے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ پناہ بخدا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فاحملوا الیہ تریاکہ، ایسی دوائی لاؤ۔ اب دیکھتے ہیں نا کہ یہ پیسٹ کنٹرول والے ہوتے ہیں، یہ آتے ہیں اسپرے کرتے ہیں، تو پھر وہ جو حشرات الارض ہیں، خاص طور پہ نیو یارک کے تو بڑے ڈھیٹ بھی ہیں، یہ نکلتے ہی نہیں گھروں سے۔ میئر کے گھر میں بھی ہوتے ہیں، گورنر کے گھر میں بھی ہوتے ہیں، تو وہ اگر اسٹرانگ اسپرے ہو تو پھر یہ مر جاتے ہیں۔ اب اسٹرانگ اسپرے سن لیجئے، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہے، کلمۃ الاسلام پلس کلمۃ الایمان، یہ سانپوں سے بچائے گا، بچھوؤں سے بچائے گا، حشرات الارض سے بچائے گا، باڈی فریش رہے گی۔ پانچواں جملہ انا بیت الفقر فاحملوا الیہ کنزا، میں قبر، پاورٹی، فقر، غربت، افلاس، سورس لیس مرکز ہوں، غربت کا گھر ہوں، اور تم پاورٹی میں رہنے کے عادی نہیں ہو۔ خدا نہ کرے آپ کی جیب میں پیسے نہ ہو، خدا نہ کرے آپ کے پاس کارڈ بھی نہ ہو اور آپ کوئی شاپنگ کر لیں، کتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، کتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ سکندر اعظم جب دونوں ہاتھ کھلے رکھ کے گئے کہ پوری کائنات کو مسخر کرنے والا بارگاہ ایزدی میں جا رہا ہے تو ہاتھ خالی جا رہا ہے، ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ فقر کا گھر ہوں میں، اور تم غربت میں رہنے کے عادی نہیں ہو۔ فاحملوا الیہ کنزا، میرے اندر آنا تو کنز لے کے آنا۔ وَأَمَّا الْكَنْزُ، کنز کیا ہے؟ حضور نے وضاحت فرما دی، الصدقۃ وحب اہل بیت النبی، صدقہ راہ خدا میں دیتے رہو، اہل بیت نبی سے محبت و مودت رکھتے رہو، انشاء اللہ العزیز قبر میں جہاں کوئی دولت نہیں ہوگی، دولت ہی دولت ہو جائے گی۔ خمس و زکوٰۃ دیتے رہو، صدقہ و خیرات دیتے رہو، محمد و آل محمد سے محبت رکھو۔ یہ کیونکہ یہ روایت مکمل نہیں پڑھی تھی، آج مکمل پڑھ دی۔ گویا حضور نے فرمایا اول منازل الاخرت قبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک ہے لحد، ایک ہے قبر۔ لحد وہ ایکسٹریم جگہ جہاں میت کو رکھا جاتا ہے، اور اوپر پھر وہ
ڈھکنا دے دیا جاتا ہے، اس کو لاحد کہتے ہیں، اور قبر وہ پورا جو مکان ہے اس کو قبر کہتے ہیں۔ حضرات و خواتین، ایک منزل ہے وہ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ برزخ وہ طویل ترین پیریڈ ہے، اس میں خاص خاص اعمال کام آئیں گے، جیسے مولا علی علیہ السلام سے عقیدت و ولایت، اہل بیت عصمت و طہارت سے عقیدت و ولایت، مجالس امام حسین علیہ السلام میں حاضری وغیرہ۔ پھر منازل ہیں، صراط ہے، میزان ہے، تطایر الکتب ہے، حساب کتاب ہے، وہ منکر و نکیر کا جو سوال و جواب تو وہ پہلی شب میں ہے۔ پھر قیامت کے دن کچھ تو بالا ممبروں پہ ہوں گے، یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون یوم القیامت علی منابر مبیضہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ قیامت کے دن اونچے اونچے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے سفید چہروں کے ساتھ۔ حضرت ہیں قائد الغر المحجلین، قیامت کے دن علی کے چاہنے والوں کے چہرے سفید ہوں گے، نورانی ہوں گے، منور ہوں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم۔ تو یہ کچھ مراحل کا تذکر، ریمائنڈر، اگرچہ بالکل جلدی جلدی جنت و جہنم ڈیٹیل سے بیان کر چکے ہیں۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس کی منزلیں بتا چکے ہیں۔ میں تمام حضرات و خواتین سے گزارش کروں گا کہ میری ان 100 مجالس کو آپ ضرور ایک مرتبہ زندگی میں سن لیں، آپ کا نقصان کوئی نہیں ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھیں۔ جیسا عرض کیا ہے، قرآن مجید کی اگر آیتوں اور سورتوں کو پڑھا جائے تو اس قدر زیادہ میٹیریل ہے۔ پہلے تو یہ سوچ رہے تھے کہ 300 آیتیں ہیں، اب ہمیں اندازہ ہوا کہ 300 تو ڈائریکٹ ہیں، 300 پلس کچھ تو وہ بھی ہیں کہ جو اشارے کنائے میں قیامت سے ڈرا رہی ہے، آخرت سے خوف دلا رہی ہے، عبرتوں کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقہ، حقیقت والی حقیقت۔ حقیقت کیا ہے؟ قیامت وہ سچ مچ آنے والی۔ الحاقہ کا معنی یہ، وما ادراک ما الحاقہ، آپ کو کیا معلوم کہ یہ حق کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، ثمود اور عاد نے القارعۃ ما القارعہ کو لڑکھڑا دینے والی، لڑکھڑانے والی کا انکار کیا، کھڑکھڑانے والی کا انکار کیا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ۔ ان کے عذاب کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا تاکہ ہم بھی سمجھیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ قیامت کے دن جب اعمال نامہ دیا جائے گا اصحاب الشمال کو، یعنی لیفٹسٹ کو، برائیوں والا اصحاب الشمال ہوں گے، تو کہیں گے کاش مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہ گیا ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش مجھے یہی پتہ نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ بلی کے آنے پر کبوتر اگر آنکھیں بند کر لیں تو نجات نہیں پا جاتے۔
हिरन अगर सर झुका ले शेर के आने पर तो हमले से नहीं बच जाती, पहले से बचने का एहतिमाम करना होता है। अल्लाह अकबर। ये भी अज़हान आलिया में महफूज फरमा ले हैं कि बाज़ सूरतें बाज़ आयतों में बहुत डराती हैं, जैसे वमा अदराका मा सकर ला तुबकी वला तज़र। एक सकर वादी है, उस सकर में बेनमाज जाएंगे। लम नकु मिनल मुसल्लीन मा सलककुम फी सकर। ये तुम्हें सकर में किसने डाल दिया? जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे, इस गहरी वादी में जहन्नम की तुम्हें किस शय ने डलवा दिया? कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे, मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते, और यौम दीन की क़यामत के दिन की तकज़ीब करते थे। वो मादरा का मा सकर, आपको मालूम है सकर क्या है? न बाकी रहेगी न छोड़ेगी, न बाकी रखेगी न छोड़ेगी। लवाहतुल लिल बशर, बशर को जलाने वाली। अलैहा तिसअता अशर, जिस पर 19 फ्लेम्स हैं, 19 शोले। मा सलककुम फी सकर क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन। बेनमाजों को कोई फायदा नहीं होगा, उनकी कोई सिफारिश नहीं करेगा। फमा लहुम अन तज़किरति मोरिज़ीन कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफ़िरतुन फ़र्रत मिन क़स्वरा। वैशी गधों की तरह लोग भाग रहे होंगे। अल्लाह अकबर। कल्ला बल्ला यखाफून अल आखिरा, दुनिया में बता दिया, इसलिए आज तुम जलील हो रहे हो, तुम्हारा कोई सिफारिशी नहीं, कि तुम आखिरत से डरते नहीं थे। या अल्लाह हम तो डर रहे हैं आखिरत से। वइन्नहु तज़किरा, आखिरत तो इबरत ही इबरत है, नसीहत ही नसीहत है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा। ये इंसान पूछता है क़यामत कब आएगी। फ़ैज़ा बरिक़ल बसर, जब आंखें चुंधिया जाएंगी। व खसफ़ल क़मर, चांद को गहन लग जाएगा। व जुमिअ शम्सु वल क़मर, सूरज और चांद एक ही वक्त में निकल आएंगे। यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र, इंसान कहता फिरता होगा आज भाग के कहां जाऊं। कल्ला ला वज़र, यकीन जान लो कोई पनागा नहीं, कोई बोझ उठाने वाला नहीं। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास ही पनाह मिलेगी, करार वहीं होगा। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दमा व अख़र, उस दिन इंसान को बता दिया जाएगा तूने पहले क्या भेजा था और बाद में क्या भेजा। बलिल इंसानो अला नफ्सिही बसीरा, क़यामत के दिन कोई हम गवाह नहीं बुलाएंगे, इंसान खुद गवाही देगा कि मैंने ये गुनाह किया था। आज़ाओ जवारिह बोलेंगे वलौ अलक़ा मआज़ीरा, वहां लाख माज़रतें करता रहे।
वहाँ पर कोई माजरत कबूल होने वाली नहीं। जैसा कि मैं इब्तिदा में अर्ज़ कर चुका हूँ, जो हिकायात का मेरा ख़याल था कि मैं आखिरी मजालिस में शेख अब्बास क़ुम्मी की बयान करदा हिकायात पर रोशनी डालूँगा, मैं उनको भी ड्रॉप कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह किसी और मौजू से अगर 100 मजलिस पड़ी तो उनमें वो हिकायात भी बयान कर दूँगा, और जो मटीरियल रह गया है उसे भी मैं बयान करूँगा। आज की आखिरी इस उन्वान से आखिरी मजलिस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में, कबल इसके कि मैं समराइज़ करूँ, समअप करूँ, मैं दुआ करता हूँ मरहूमा व मग़फ़ूरा सैयद नरजिस बिन्ते सैयद फ़कीर हुसैन के लिए, और मुइन बुखारी साहब के वालिद साहब के लिए, उनके खुसरे मुअज़्ज़म के लिए, और दीगर जो हमारे कर्नल साहब जो तनवीर के खुसरे मुअज़्ज़म हैं उनके लिए, तमाम रिश्तेदारों, अज़ व अक़रबा, पढ़ने सुनने वालों के मरहूमीन मरहुमात, ख़ास तौर पे शेख इम्तियाज़ जो आज हमें हमेशा के लिए छोड़ गए, उनके लिए, अलमहदी सेंटर वालों के लिए, अल कुरान वालों के लिए, अलमहदी टीवी वालों के लिए, हौज़ इल्मी अलमहदी वालों के लिए, क़ुम नजफ़ वालों के लिए, मेरे असातिज़ा, मेरे शागिर्द, मेरे क्लास फेलोज़, आप सब के अज़्ज़ा व अक़रबा, मुतल्लक़ीन, नाज़रीन और नाज़रात के सब के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह सब की आक़िबत बखैर फरमाए, और बुखारी फैमिली को इस मजलिस के इनेकाद पर, ज़ाकिरीन किराम को, नाज़िम मुहतरम को, नाज़रीन और नाज़रात को अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। मरीज़ों को नाम बनाम अल्लाह शिफ़ाए कुल्ली, शिफ़ाए कामिल इनायत फरमाए। कोरोना वायरस का ख़ात्मा हो, अमवात का साल गुजरने के बाद 2021 का साल हयात का साल, खैर का साल, बरकत का साल हो। हकीकत अमर यह है कि 2020 में ये आमुल अमवात था, जनाजे उठा उठा के थक गए। अब यकीन करें, आज लॉन्ग आइलैंड में 10 महीने के बाद एक फैमिली, 10 महीने से जनाब डॉक्टर बशीर हुसैन जाफरी साहब और उनके अहले खाना, बच्चे उनके ख़ास तौर पे 10 महीने से कह रहे थे। आज हाज़िरी हुई और मैं ये कह के वहाँ बैठा कि आज कोई मैयत नहीं हुई। रास्ते में आ रहा था कि इत्तला मिल गई कि आज भी हमारे इम्तियाज़ शेख हमें छोड़। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, बुज़ुर्गों, नकारे कूच बज रहा है, अर्रहील की आवाज़ आ रही, मलकुल मौत घरों के ऊपर प्रवास कर रहा है। बारियों का इंतज़ार है, देर सवेर हर एक जाने वाला है। कोशिश कीजिए तौबतुन नसूहा की किश्ती पर सवार होने की, कोशिश कीजिए कब्ज़ रूह से लेकर दुखूल बहिश्त तक ज़ाद राह इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने की, जुमा जमात में हाज़िरी की, कुरान की तिलावत की, गुनाहों से बचने की, सवाब हासिल करने की, कुरान फहमी की, हदीस फहमी की, इल्म दीन हासिल करने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं हर बंदा मौलाना बन जाए या हर बंदा ज़ाकिर बन जाए, ख़तीब बन जाए। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमत। अल्लाह करीम मरहूम मग़फ़ूरा के दर्जात बुलंद फरमाए। बुखारी फैमिली के जमी मरहूमीन, मरहुमात तक़वी फैमिली के जमी मरहूमीन, मरहुमात शाह फैमिली के जमी मरहूमीन, मरहुमात की मग़फ़िरत हो। अल्लाह मरहूम मग़फ़ूरा के तीनों फ़र्जंदान, दोनों साहिबजादियों, तीनों बहुओं और ग्रैंड चिल्ड्रन को ज़िंदा और सलामत रखे। अज़्ज़ा व अक़रबा को
جو جنازے میں تشریف لائے تھے اللہ ان کو بھی اجر دے، جو تدفین میں تشریف لائے اللہ ان کو بھی جزا مرحمت فرمائے۔ بس تقریر تمام ہو گئی، کیونکہ یہ ایام فاطمیہ ہیں، لہذا میں شہزادی کا ذکر کروں گا اور اسی پر یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی۔ شہزادی نے جو سیرت کے پہلو چھوڑے ہیں ان میں ایک پہلو سیرت کا نماز جمعہ و جماعت میں حاضری ہے، حالانکہ خواتین کے لیے مستثنا ہے، ایگزمپٹ ہے، مگر شہزادی اپنے بابا کے پیچھے نماز باجماعت میں تشریف فرما ہوتی تھی۔ دوسرا پہلو، شہزادی باقاعدہ درس قرآن کی تعلیم دیتی تھی۔ ہماری بہنوں کو چاہیے، ماؤں بیٹیوں کو چاہیے جمعہ و جماعت میں بھی حاضری دیں، اگرچہ ایگزمپٹ ہے، ان کو اجر زیادہ ملے گا، اور دروس قرآن رکھیں۔ تیسرا پہلو شہزادی کا یہ ہے کہ شہزادی جب دعا کرتی پہلے ہمسائے کے لیے کرتی، پھر اپنے بچوں کے لیے۔ استفسار پہ فرماتی الجار ثم الدار، تمہارے نانا کہتے تھے پہلے ہمسائے کے لیے دعا کرو، بعد میں اپنے گھر والوں کے لیے۔ چوتھا پہلو، امور خانہ میں باہر کے کام فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ انجام دیتی، گھر کے کام امور خانہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ انجام دیتی۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھر کے کام کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ بی بی چاہتی تو فرشتوں کو بھی نوکر رکھ لیتی، حوریں آ جاتی، فرشتے آتے بھی رہے، مگر بی بی نے اپنے ہاتھ سے کام کیا، اور تسبیح فاطمہ تو زہرا اسی کے اگینسٹ میں بی بی کو دی گئی۔ سیرت کے پہلوؤں میں حریم امامت کی حفاظت ہے 5ویں نمبر پر۔ شہزادی زخمی ہوئی مگر امامت کی حفاظت فرمائی۔ ان 5 سیرت کے پہلوؤں پر چلنے کی کوشش کریں۔ بی بی ڈیمانڈنگ نہ تھی، مولا علی فرماتے ہیں ما طلبت منی شیئن قطو، مجھ سے رسول کی بیٹی نے پوری عمر بھر کچھ نہیں مانگا۔ ما اغضبتنی، یہ 6واں 7واں پہلو ہو جائے گا سیرت کا، نہ بی بی نے کبھی مجھے ناراض کیا، وما اغضبتھا، نہ میں نے کبھی بی بی کو ناراض کیا۔ اور جب حق مانگنا پڑا 8واں پہلو، تو گھر سے بھی نکلی۔ احتجاج میں خواتین کو گھر سے بھی نکلنا ہے، خاص طور پہ جب امامت اور عصمت پر حرف آ رہا۔ بی بی اتنی تھک گئی تھی کہ بمشکل دربار سے بیت الشرف میں پہنچی۔ بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ ہمارے بزرگ پڑھتے تھے کہ جب بی بی زینب نے دیکھا تو کہا یا ایتھا الضعیفہ قومی عن مسند امی، بی بی نے کہا میں آپ کی ماں فاطمہ ہوں۔ تو جو پہلے آ گئی تھی بی بی زینب، جو راویہ خطبہ فدق ہیں، خطبہ لمہ، وہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں 3 3.5 گھنٹے میں اماں سر کے بال سفید ہو گئے۔ بزرگ کہتے تھے، بی بی نے کہا اس کی خبر تجھے بیٹی شام میں لگے گی۔ شریف زادیاں مر جاتی ہیں ذہنی طور پر جب درباروں سے خالی پلٹ آئے۔ یہی وجہ یہ جملہ بی بی کو یاد تھا، تبھی تو جب شام سے اجڑ کے آئی تھی
اپنی اماں کی قبر پہ یہی بیان کیا تھا، اماں تو بھی دربار گئی تھی اور میں بھی دربار گئی، مگر فرق تھا اماں، تو صحابی کے دربار میں گئی تھی، میں شرابی کے دربار سے زندہ واپس آ گئی۔ عزیزو، بی بی فاطمہ جب گئی تھی تو بی بی کے لیے باقاعدہ پردے بنائے گئے تھے، حجابات کے اندر گئی ہے، گواہ ساتھ گئے ہیں، بیویاں ہیں ساتھ، نساء بنی ہاشم ہیں، مگر جب بی بی زینب گئی تھی کھلا سر تھا، لوگ پتھر مار رہے تھے، بازاروں میں رقص و سرود کے اہتمامات تھے، رسول کی بیٹی کا پہلو زخمی کیا گیا، آیت اللہ حکیم کے مقبرے میں شیخ صالح نے تقریباً 20 مجتہدین کی موجودگی میں ایک روایت پڑھی تھی، سادات کرام، مراجع کرام، آیت اللہ کرام، 20 آیت اللہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تھا آپ کی دادی کی شہادت، آپ کی دادی کے شکم میں محسن کی شہادت اس لوہے کی میخ سے ہوئی جو اس دروازے میں پیوست تھی۔ زمانے کے امام آج بھی سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علی جدتی الغریبت المغصوبت المحرومہ المجروحہ، میرا اس دادی پہ سلام کہ اضلاحہ، جس کے پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ تہران میں مہدیہ میں ایک مجلس ہو رہی تھی 2 سال قبل، آغا کافی کے بیٹے محسن کافی پڑھ رہے تھے، محسن کافی یہاں آئے تھے، مجھے بھی فون کیا تھا انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر تھا، وہ رو رہا تھا مسلسل، اس نے نیاز بھی نہ چکھی، پانی بھی نہ پیا، چائے بھی نہ پی، جب جانے لگا تو میں نے پوچھا ڈاکٹر کیا وجہ ہے؟ کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اس لیے زیادہ رو رہا ہوں کہ ہڈی ٹوٹ جائے تو جڑ جاتی ہے، پسلی ٹوٹے تو نہیں جڑتی۔ تبھی تو بی بی نے کہا تھا یا ابوالحسن، میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ قیامت میں اپنے بابا کو ملوں گی۔ ظالموں نے ہاتھ پہ ایسا تازیانہ مارا کہ ہاتھ ٹوٹ گیا، منہ کے بل رسول کی بیٹی گر گئی۔ مولا علی کے جملے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہاتھ اٹھا رہی تھی، بد دعا کے لیے ظاہراً ارادہ کیا تھا، میں نے اتنا کہا، ادھر سے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں نے کہا رسول زادی اگر تم نے بد دعا کر دی پھر کوئی تمہارے بابا کا نام لینے والا نہ ہوگا۔ ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگی بابا ہم رہے نہ رہے آپ کا نام زندہ رہے۔ مسلسل 75 یا 95 دن، 40 کی بھی روایت ہے، بی بی زخمی رہی، اور پھر بی بی کا وصال ہوا۔ مولا علی نے تجہیز و تکفین و تغسیل کا فریضہ انجام دیا، مولا نے ہی بلایا اپنے بچوں کو وداع آخر کے لیے، سارے بچے آئے مگر حسین نہیں آئے۔ کہا کیوں حسین وداع آخر نہیں کرو گے؟ کہا میری ماں بلائے گی تب آؤں گا۔ گئے اور لپٹ گئے اپنی اماں سے، اماں اماں کر کے لپٹ گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزیزو آخری جملے ہیں، رسول زادی زخمی ہوئی، رسول زادی شہید ہو گئی۔ چاہیے تو یہ کہ قبر میں انسان جا کے راحت میں آ جائے، مگر یہ کائنات کی واحد بیوی ہے کہ جس کو قبر میں بھی چین آرام سکون نہیں ملا۔ جہاں بھی حسین غریب کی مجلس ہو، کوئی اور پہنچے نہ پہنچے،
سب سے پہلے حسین کی ماں پہنچتی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. يا محمود بحق محمد، يا أعلى بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين وذرية الحسين، تقبل منا هذا المجلس وبث ثوابه إلى المرحومة المغفورة سيدة نرجس بنت سيد فقير حسين. اللهم اغفر ذنوبها وارحم على أحوالها وسهل أمورها في القبر والبرزخ والصراط والميزان والمحشر والمحاسبة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد